بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت بڑی شدید افواہیں ہیں، اس وقت تو نہیں، خیر کل رات سے ہیں، لیکن اب ان میں بہت شدت آ چکی ہے اور افواہوں کو خبر کا رنگ دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ جو لوگ خبروں سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس جس قسم کی ٹویٹس کر رہے ہیں، وہ مزید اس کو ان افواہوں میں مطلب کیا کہتے ہیں، جلتی پہ تیل ڈالنے والا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن کھل کے بات کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اصل ایشو جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان شدید تنازع ہے، اور تنازع اس بات کے اوپر ہے کہ نئے جو ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی مرضی سے نہیں ہے اور عمران خان نے ان کی بطور وزیر اعظم اپروول نہیں دی، اور اس پر ایک کلیش کی صورتحال بتائی جا رہی کہ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں صرف باتیں ہی ہیں، فی الحال اس میں کوئی ایسا حقیقت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، ابھی تک نہیں آئی۔ میری کسی سے چونکہ بات نہیں ہوئی، یعنی نہ اسٹیبلشمنٹ کی سائٹ سے ہوئی ہے، نہ حکومت کی سائٹ سے ہوئی ہے، نہ ہی کوئی ٹی وی اس پہ بات کر رہا ہے۔ جو کہ فارمل میڈیا وہ سارا اس پر خاموش ہے، جبکہ جو کیجول میڈیا سے مراد سوشل میڈیا یعنی ٹویٹر ہو گیا، فیس بک ہو گیا، تو اس کے اوپر لوگ اپنی اپنی رائے زنی کر رہے ہیں۔ سارے ارسطو بنے نے، سارے سقراط بنے نے، اور گلاں دس رہے نے، پوچھ رہے نے، تنزاں کر رہے ایک دوجے نوں۔ لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک امر واقعہ بلکہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے الوداعی ملاقات کر لی ہے آج وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، اور جو جیو ٹی وی نے خبر اس کی نشر کی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کی خدمات کو بڑا سراہا ہے وزیر اعظم نے، اور ان کی اگلی جو پوسٹنگ ہوئی ہے، یعنی کہ جو کور کمانڈر پشاور کے طور پہ وہ تعینات ہوئے ہیں، اس پر ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بس یہ بات امر واقعہ ہے۔ باقی ساری گلاں جڑیاں نے وہ ادھر ادھر سن کے لوکی کری جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کنفیوژن پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ جو ہیں اس پر بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کنفیوژن کی صورتحال نہیں بننی چاہیے یار۔ ایک روٹین کا تبادلہ، ایک تقرری ہے، ایک جو ہے وہ ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک ٹائم ہے، اس ٹائم کے دوران چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، نئے لوگوں نے آنا ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ چلنا ہوتا ہے۔ یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ساتھ بھی ایک جو ہے نا وہ منسلک نہیں کیا جا سکتا، نامے نہیں لایا جا سکتا، رجسٹری نہیں ہو سکتی، کسی سے کھاتے نہیں چڑھ سکتا کوئی کہ جناب ایدہ ہے تو ایدہ ہی رہے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ادارے ہیں، اداروں نے اپنے ایک سسٹم کے تحت ورک کرنا ہوتا ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال وہ اب یہ کنفیوژن چونکہ پیدا ہو چکی، کل رات سے ہوئی ہے، اور اس وقت جس وقت میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں، اس وقت کو تقریباً 5:30 بجے کا ٹائم ہے، تو ابھی تک جو ہے نا وہ کنفیوژن بہت روجتے گئی ہے۔ ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، گیم از اوور، یہ ایک ٹرینڈ ہے ٹویٹر کے اوپر، ٹاپ ٹرینڈ جا رہا ہے اس وقت، اور اس ٹرینڈ کے اندر میں نے جب تک دیکھا تھا تب تک تو کوئی 10,000 کے قریب ٹویٹس ہو چکے تھے، اب بڑھ گئے ہوں مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں ٹویٹس ہو چکے تھے، اور اس میں جو لوگ ٹویٹ کر رہے تھے وہ ظاہر ہے کہ عمران خان کو نشانہ بنا رہے تھے، ان پہ طنز کر رہے تھے۔ مجھے لگتا یہ ہے، میری فیلنگ یہ کہ نون لیگیاں نے بنایا ٹرینڈ نو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی ہر تیسرا چوتھا ٹویٹ اگر آپ دیکھیں تو مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک کہکا لگاتی ہوئی ایک تصویر ہے، پیچھے خان صاحب کی اس طرح کی تصویر ہے، یا کہ وہ جو ہے نا پریشان ہے، اس طرح کی تصویر ہے، تو وہ اس سے تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مریم گیم چینجر ہے، اور انہیں گیم بازی پلٹتی پھڑ کے، اور جناب عمران خان دا جڑا صفحہ سی وہ پاٹ پوٹ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ون پیج جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لیر ہویا پہ، یہ اس ٹرینڈ کے ذریعے دکھایا بتایا جا رہا ہے۔ غریدہ فروخی صاحبہ ایک بڑی معروف صحافی ہیں اور اینکر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی اردو انہوں نے اس دن لکھی، رب دی سو میں نہیں جی لکھ سکتا، میرے تو پڑھنی بھی اوکھی سی، ایڈی اوکھی جی اردو انہوں نے لکھی اس کے اوپر، اور اس اردو میں پھر لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہ چوری کر کے لکھی، لیکن بہرحال مجھے یقین ہے کہ وہ غریدہ فروخی صاحبہ نے خود ہی لکھی ہوگی اردو، بٹ اینی ویز وہ اردو جو ہے اس میں تعریف کی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ نئے جو آرمی آئے ہیں، آئی ایس آئی چیف آئے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب، ان کی تعریف و توصیف کی گئی تھی، اور اس پر بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا، بہت سارے لوگوں نے بات کی کہ اس طرح سے صحافیوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، اور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کارکردگی کے ساتھ جانا چاہیے، بٹ اینی ویز یہاں پر جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ ٹویٹ بڑا کیا کہتا ہے کہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے،
اور کلیرٹی کیسے ہو، اس میں لفظ ہی کوئی استعمال نہیں ہوا، کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا. اس میں ایک یو ٹرن کا نشان ہے جس کے اوپر کراس لگا ہوا، یعنی اس کے اوپر اس کو ایسے کرے کراس کیا گیا اور لائن لگائی گئی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب موجودہ صورتحال میں اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ کون یو ٹرن نہیں لے گا؟ سوال یہ ہے. کہا جائے کہ عمران خان تو یو ٹرن ماسٹر ہے نا، عمران خان تو ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں، بلکہ وہ تو اس کو ایک اضافی خوبی بتاتے ہیں لیڈر کی. لیڈر وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لے لیتا ہے. تو لہٰذا اب پتہ نہیں کس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں. کنفیوژن ہے اس وقت. پاکستان کی جو سیاسی فضا ہے، جو صحافتی فضا ہے، جو کہ عوامی حلقے ہیں، وہ مسلسل کیا کہتے ہیں کہ گل ودائی جا رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کی ہو گیا. اچھا، یہ گل ودان والی جیڑی گل ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے تاریخ ہے، ہماری پوری ایک تاریخ ہے. میں اس تاریخ کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں بجائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ موجودہ حالات پہ گفتگو کرتا رہوں. چلے موجودہ حالات پہ بھی اینڈ پہ آئیں گے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 7 اکتوبر 1958 یہ وہ دن ہے جب پہلی بار پاکستان میں آئین کو معطل کیا گیا تھا. اور یہ 7 اکتوبر 1958 تھی. اس وقت صدر پاکستان تھے اسکندر مرزا صاحب. اسکندر مرزا صاحب نے حکومت جو تھی اس کو ختم کر دیا اور آئین کو کر دیا تھا معطل. پھر 27 اکتوبر یا 28 اکتوبر، ان دونوں میں کنفیوژن ہے. رات گئے چونکہ یہ واقعہ ہوا تھا، لہٰذا کوئی 27 کہتا ہے کوئی 28 کہتا ہے. تو 27 یا 28 اکتوبر کی درمیانی شب، چلے سیفلی یہ کہہ لیتے ہیں، 1958 کو جنرل ایوب خان نے باقاعدہ طور پر مارشل لا لگا دیا تھا اور اسکندر مرزا صاحب جو ہے نا ان کو بھی فارغ کر دیا تھا، ان کی بھی صدارت کا دور ختم کر دیا تھا. اور یعنی سیم مہینے میں یہ 2 واقعات ہوئے تھے ہمارے. اور پہلی دفعہ یہ جو کام کیا تھا وہ اسکندر مرزا صاحب نے کیا تھا، دوسری بار اسکندر مرزا کو نکال دیا کہ ایوب خان نے. اور اب اس کے بعد میں بعد میں آ جاتا ہوں، تھوڑا آگے آ جائیں. یعنی یہ 1958 کی بات ہے، تو اس کے بعد آپ سمجھ لیں تقریباً 40 سال بعد 68 78 88 ہاں یہ کچھ 40 سال بعد آ کے 40-41 سال بعد آ کے 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف صاحب نے، جو اس وقت آرمی چیف تھے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ اقتدار میں آئے ہوئے میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا تھا. آئین کو معطل کر دیا تھا اور انسانی حقوق بھی نال ہی معطل ہو گئے. جب آئین ہی نہیں ہے تو پھر انسانی حقوق کتوں رہنے، پھر تو گل ختم ہو گئی. ویسے انہوں نے جو اعلان کیا تھا 13 اکتوبر کو، اس میں نے کہا تھا کہ انسانی حقوق بحال رہیں گے، اور جو ہے نا آئین وہ انہوں نے معطل کر کے تو ان کی حکومت کو گھر بھیج دیا تھا. پھر نواز شریف صاحب یہ داستان سناتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب کس طرح سے مجھ پر جنرل محمود نے اور جنرل اورکزئی نے دباؤ ڈالا کہ بھئی یہ آپ کا ریزگنیشن ہے، اور ریزگنیشن اسمبلیاں توڑنے کا آرڈر ہے آپ کی جانب سے، اس کے اوپر سائن کر دیں. کیونکہ اس وقت تک جو تھی نا 8ویں 58(2) بھی، اس میں ترمیم ہو چکی تھی اور اسمبلی توڑنے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس آ گیا تھا. اس سے پہلے وہ صدر پاکستان کے پاس ہوا کرتا تھا، تو وہ آ چکا تھا. اب بقول نواز شریف کے یہ بھی انہوں نے جو اجلاس ہوئے ہیں، 8 اجلاس انہوں نے کیے ہیں اپنے پنجاب کے جو اضلاع تھے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، ڈویژنل اجلاسوں کے ساتھ. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، میں تو نہیں کرنے سائن، جو کرنا جو کر لو ویکھی جائے گی، اللہ غیا آپ ہی انصاف کرے گا. تو انہوں نے اس پر سائن نہیں کیے تھے، یہ ان کا کہنا ہے. سائن واقعی نہیں کیے ہوں گے، کیونکہ اگر سائن کیے ہوتے تو پھر مارشل لا لانے کی لوڑ نہیں سی گی، ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر سیدھی بات تھی جی کہ جناب تسی مطلب ہے کہ اسمبلی توڑتی تو گھر جاؤ، اللہ خیر ہی چلا. لہٰذا وہ نہیں چونکہ سائن کیے تو نتیجہ یہ نکلا کہ پھر باقاعدہ طور پہ ایک آئین کو معطل کرنا پڑا تھا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جیسے پہلے اقدامات کو نظریہ ضرورت کے مطابق جائز قرار دیا تھا، اس اقدام کو بھی دے دیا تھا. تو یہ ایک تاریخ ہے ہماری باقاعدہ طور پر اکتوبر کے مہینے کی. 3 واقعات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور اس 3 واقعات نے سیاست کے اندر جو زلزلہ، جو ہلچل، جو تبدیلیاں لے کر آئی، اس کے اثرات پاکستان کے اوپر رہے، ابھی بھی ہیں، اور وہ اثرات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. بہت سارے لوگ ان اثرات کو اچھا کہتے ہیں. مثلا ایوب خان کے دور کو لوگ بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ بڑا دور سی صنعتی ترقی ہوئی اور جناب لوگوں کے پاس پیسہ آیا، 22 خاندان بہت زیادہ امیر ہو گئے اور ان کے پاس بے تحاشا پیسہ آ گیا، سیگلاں دے ہو گئے، دوجے تیجے بہت امیر ہو گئے تھے. اچھا، اب
بہت سارے ایسے لوگ ہیں بلکہ وہ بہت بڑی اکثریت میں جو کہتے ہیں کہ ایوب خان دا دور جڑا سی وہ انڈسٹریلائزیشن کا دور تو تھا، لیکن اس کے نتیجے میں نئی طرز غلامی پیدا ہوئی اور ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر تھا وہ تباہ ہو کے رہ گیا۔ دریا بیچ دیے گئے، اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، 3 دریا بیچ دیے ایوب خان نے معاہدہ کر کے۔ معاہدہ پڑھتا ویسے کوئی نہیں، تنقید سارے کرتے ہیں، معاہدہ پڑھ لیں تو اس تو علاوہ میرا خیال ہے چارہ کوئی نہیں سی اس وقت حکومت کو۔ بٹ اینی ویز وہ جو ہے وہ انہوں نے 3 دریا بیچ دیے، جی فلاں کر دیا، ٹمکا کر دیا، یہ ساری گفتگو کرتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کا دور اگر دیکھیں تو جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر لوگوں کے پاس پیسہ آیا۔ میں ظاہر ہے ایوب خان کے دور میں تو میں جمعہ بھی نہیں تھا، لیکن پرویز مشرف کے دور میں ہم اچھے خاصے جوان اور بڑے کیا کہتے ہیں چاق و چوبند قسم کے رپورٹر تھے، پاکستان اخبار میں نوکری کرتے تھے۔ 12 اکتوبر کو میں وہ ساری جو اس رات کی ہے نا میری کیا کہتے ہیں جگ بھی تھی اور آپ بھی تھی، وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ بٹ اینی ویز وہ اس دور میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی سیلریز میں اضافہ ہوا، لوگوں کے پاس سیل فونز آئے، لوگوں کے پاس گاڑیاں آئیں، لوگوں کے پاس بے تحاشا زندگی آسائشوں میں آئی، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب یہ جو گندم اور چینی کا اور آٹے کا جو بحران تھا وہ اللہ دے فضل دے نال اتنی شروع ہوا سی پرویز مشرف دور، لوگ لائنوں میں آٹا لینے کے لیے لگتے تھے اور لاٹھی چارج کی وجہ سے یا ہڑبونگ کی وجہ سے لوگ مر جاتے تھے۔ لاہور شہر دی گل ہے، اب اس دور کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، یہ 2005 6 7 کی بات میں کر رہا ہوں، اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یقیناً مل جائیں گے آرام کے ساتھ یہ واقعات۔ تو وہ پھر لیکن لوگ ان کے اوپر الزام یہ لگاتے ہیں نون لیگ والے خاص طور پر کہ جناب انہوں نے اپنے دور کے اندر جو امریکہ کے ساتھ مل کے گیم کھیلی اور ایک فون کے اوپر یو ٹرن لیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کے دہشت گردی آئی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ گڈز اینڈ بیڈز دونوں سائملٹینیسلی چل رہی ہیں، لیکن دیکھا جائے تو دونوں واقعات یعنی ایوب صاحب کا ماشاء اللہ بھی اور مشرف صاحب کا ماشاء اللہ بھی، دونوں ماشاء اللہ نے پاکستان کے اندر سیاسی پولرائزیشن کو جنم دیا، اور دونوں واقعات کے بعد ہوا یہ کہ ہماری جو سیاست تھی وہ پراگندہ ہو گئی، اور یہاں پر لوگوں نے آئین کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے چیزوں کو خراب کرنا شروع کیا۔ درمیان میں ایک اور ماشاءاللہ بھی جنرل ضیاء اس کو نہیں بھول سکتے، وہ تو پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا ماشاءاللہ تھا، 5 جولائی 1977 کو وہ لگایا گیا تھا کہ بس وہ ساڑی جڑا جو بیٹھا ہے میرے خیال میں۔ اب تک جو ہم جتنی دہشت گردی ہم بھگت رہے ہیں اور جتنا ہمارے ساتھ اکنامک حالات ہمارے خراب ہیں یا دیگر معاملات سیاست میں رولے پہ، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس رات کی کارستانی ہیں، اس کی وجہ سے ہوئے تھے، یہ میرا خیال ہے۔ آپ اس سے اتفاق آپ کا حق ہے نہ کریں، لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جو لوگ ڈرے ہوئے، اکتوبر کا مہینہ بھی ہے، 8 اکتوبر بھی ہے، اور 8 اکتوبر کو ایک زلزلہ بھی آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2005 میں، ہزاروں لوگ جو ہیں پاکستان کے آزاد کشمیر کے اور کے پی کے علاقے کے وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے اس زلزلے کے نیچے، اربوں ڈالر کا پاکستان کا نقصان ہو گیا تھا، اور وہ سارا واقعات اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن یہ جو 2 زلزلے اکتوبر میں پہلے آئے ہیں نا ہمارے سیاسی اعتبار کے ساتھ، ان 2 زلزلوں کی وجہ سے لوگ ڈرے۔ بندہ ہوتا ہے نا کہ جناب وہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، وہ والا ساڈا حال ہے۔ لہٰذا ہم جتنے پاکستان کے ٹویٹر استعمال کرنے والے، فیس بک استعمال کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یا جو سیاسی محفلوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان سب کا یہ خیال ہے کہ جناب حالات کو چنگے نیچے کے پاس، بس کوئی کہہ رہا ہے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، کوئی کہہ رہا ہے ڈر کے کھڑا ہے کپتان۔ دونوں باتیں جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر چل رہی ہیں، فیس بک کے اوپر بھی چل رہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ نہیں کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے کہ ڈر کے کھڑا ہے، بات یہ ہے کہ یار ایک چھوٹا سا ایک تبادلہ ہے، چھوٹا تو نہیں ہے لیکن ایک تبادلہ ہے نا، ایک تقرری ہے، تبادلہ ہے، بس یہی ہے۔ تو یار پاکستان اٹامک پاور ہے یار، اب ایک تبادلے کے چکر میں اگر ہماری جو وزیر اعظم ہے اس میں اتنی سینس نہ ہو کہ وہ تبادلے کو پراپر طریقے سے ہینڈل کر سکے یا چیزوں کو مل کے نہ چل سکے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو وہی لے کر آئے تھے، تو پھر یار اس وزیر اعظم سے آپ کیا توقع کریں گے؟ وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے، امریکہ، افغانستان، ایران کے ساتھ تعلقات، گندم دا قید پیا، تسی 2 لاکھ ٹن گندم باہروں خرید رہے ہو، پھر حالانکہ ہماری بیس بہت زیادہ بمپر کراپ ہوئی تھی،
تو مطلب یہ سارے فیصلے پھر عمران خان کی حکومت پھر اس قسم کی نااہلی کے ساتھ تو پھر یہی حکومت ہوگی نا, یہی حالات و واقعات ہوں گے عوام کے. بھوک ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, پٹرول آسمان نو چڑھے ہے, آج پھر بجلی قیمتیں جو ہیں ₹1.95 بڑھا دی گئی ہیں. اور یہ خبر بھی میں نے پڑھی ہے جناب جیو کے اوپر شاید سنی میں نے, بلکہ کہ جناب IMF نے کہا کہ جناب نئے ٹیکس لاؤ, انہوں نے قیمتیں وداتی ہیں پڑھ کے. پھر مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ قوت اس میں نہیں ہے کہ معاملہ فہمی چلے گئے. پراپر لفظ یہ معاملہ فہمی نہیں ہے کہ وہ خان صاحب جو ہیں ایک تقرری اور تبادلے کے اوپر اگر اڑے پڑے ہیں, جو کہ اطلاعات ہیں یا افواہیں ہیں جو ٹویٹر کے اوپر چل رہی ہیں, تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. معاملہ فہمی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اڑ پھڑ سالہ بندہ جڑا نا وہ 22 کروڑ کے ملک کا وزیر اعظم ہے, ساڈا اللہ ہی حافظ پائن. میرا خیال ہے کہ یہ اچھی صورتحال بہرحال نہیں ہے. اگر یہ ہے تو, میں اگین کہہ رہا ہوں, اگر یہ ہے تو, کیونکہ کنفرم بات تو وہی ہوگی نا جو فرام ہارسز ماؤتھ آئے گی. تو ہارسز ماؤتھ ہے یہ کچھ نہیں ہے, سارا کچھ ٹویٹر دے ہوتے اور فیس بک دے ہوتے, سوشل میڈیا تے ہی ہے. یہ باقاعدہ کسی پاسوں بھی کوئی پریس ریلیز یا کسی ترجمان نے آگے گل نہیں کی تھی. بٹ اینی ویز حالات جو ہیں وہ اس پر لوگ جو ہے تبصرے کر رہے ہیں, وہ تبصرے اچھے نہیں ہیں. وہ سارے تبصرے آپ کو نہ دکھا سکتا ہوں نہ سنا سکتا ہوں, مگر یہ صورتحال تھی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ساری. باقی آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی سطحی خیرہ کرے. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ.